اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق کا مقام تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کی کوئی کلپ تھی جس میں لڑکا نے سنا کہ آپ بتا رہے تھے کہ اہل بیت اطہار کے مقام کو کوئی بھی صحابی نہیں پہنچ سکتا، یہ ایسا آپ نے بولا؟ جی بے شک پنجتن پاک کا جو مقام ہے جس میں 5 تن ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسمین کریمین اور ملائکہ، یہ 5 تن کے برابر کوئی بھی صحابی ہو نہیں سکتا، میں نے بولا۔ اور یہ اپنے جو مدار سلسلہ ہے مکھن پور شریف کے جتنے علماء مفتی صاحب ہیں سب کے یہی موقف ہے۔ تو صحابہ اور دیگر صحابہ اہل بیت کی بات میں نے یہ کہا، اور اگر صرف صحابہ کو لیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں صحابہ کے نزدیک ابو بکر صدیق پہلے ہیں، دوسرے عمر فاروق ہے، تیسرے عثمان اور چوتھے علی ہے۔ نہیں، وہ جو شاہ مدار علی رحمہ ہیں تو وہ مسلمانوں میں نہیں ہیں؟ الحمدللہ۔ تو پھر آپ نے بھی فرمایا کہ مسلمانوں میں صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں، ایک سیکنڈ، میرا سوال یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے ہم اہل بیت اطہار میں ان کا مقام، ہاں صحابہ کرام میں پہلے آتے ہیں ابو بکر صدیق، جی، بعد عمر فاروق، بعد عثمان علی، بعد مولا کائنات، بعد میں مولا کائنات اہل بیت میں ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ ہیں۔ تو پھر آپ کی ویڈیو میں یہ دیا ہے کہ تمام اہل بیت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا ویڈیو میں کہیں ہے آپ کے پاس پروف کہ تمام انبیاء میں وہ تمام اہل بیت اطہار میں سب سے اونچا مقام جو ہے تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام اہل بیت اطہار کا ہے؟ تو اس کا وہی ہوا نا حضرت، مطلب جو بولا انہوں نے، کیا بولا انہوں نے؟ اس سے پہلے آپ نے جو لائن پڑھی وہ پڑھی حضرت، ان کی باتوں میں یہاں تکرار آ رہا ہے کہ وہ صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، مسلمان اس میں تکرار آ رہا ہے حضرت۔ پنجتن پاک میں حضرت علی کو شامل کر رہے ہیں، اور جب صحابہ کی فہرست گنا رہے ہیں تو حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ شامل کر رہے ہیں۔ ہاں، اہل بیت میں صحابہ کرام جمع نہیں ہوتے نا۔ نہیں، آپ نے کہا کہ تمام صحابہ میں پنجتن پاک افضل ہیں، کہا ہاں، اور پھر اس میں جب صحابہ کی فہرست گنائی تو حضرت علی کو آپ نے چوتھے نمبر پہ رکھا۔ تو اس میں صحابہ کرام شامل نہیں ہوتے نا اہل بیت میں؟ حضرت علی تو ہیں، ہاں، حضرت علی کا یہی تو مقام ہے، وہ اہل بیت بھی اور صحابی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں، اس میں ادھر سے تمہیں الگ کر رہے ہیں۔ جی، معمولی بات میں بولا حضرت فرما رہے ہیں۔ نہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، چاہے حضرت علی ہو یا حضرت امام حسن ہوں یا حضرت امام حسین ہوں، تمام انبیاء اور تمام رسول اور تمام اہل بیت، چاہے وہ حضرت علی ہوں یا حضرت حسن ہوں یا حضرت امام حسین ہوں، ان سب سے افضل اور اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرے سلسلے کے اعتبار سے ہم لوگ مولا کائنات کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت اس میں سلسلہ نہیں، جو علماء اکرام کا جو جی بے شک، ہمارے جو علماء ہیں، کون علماء میں تھوڑا نام گنا دیں کسی مفتی اکرام کا جو بڑے منور علی شاہ جعفری صاحب کا؟ تو قرآن کی آیت بتا دیں آپ، مفتی قرآن کی آیت بتا دیں حضرت۔ دیکھیے، مفتی شاہد نیاز آپ، حضرت جب حضور کا بظاہر وصال ہوا تو صحابہ کی میٹنگ جمع ہوئی، مقمون بھی تھے کہ خلافت کس کو دی جائے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، سارے صحابہ موجود تھے، اور تمام حضرت ابو ہریرہ جن سے 5000 حدیث کریمہ مروی ہیں وہ وہاں موجود تھے۔ تو یہ سوال تھا کہ خلافت کس کو دی جائے، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، جو کہ حضور کے داماد بھی ہیں اور حضور کے بھائی بھی ہیں، ان سب نے متفق علیہ یہ فیصلہ طے کیا کہ ہمارے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شریعت کے جو مسائل کا استخراج ہوتا ہے وہ 4 چیزوں سے، کس سے بولو؟ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ سرکار نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو حضور نے فرمایا معاذ میں تم کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجتا ہوں، اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو مسئلہ کہاں تلاش کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ فی سنتی رسول اللہ فی کتاب اللہ، میں مسئلے کا حل قرآن سے کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر قرآن میں نہ پاؤ تو کہا سنت رسول سے حل کروں گا، کہا سنت رسول میں نہ پاؤ تو کہا کہ میں اجماع امت سے کروں گا، کہا کہ یہ نہیں تو پھر میں اپنی عقل سے کروں گا جو میری عقل کہے گی۔ تو شریعت کے مسائل میں اجماع کا باقاعدہ ایک دخل ہے، اور
سارے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رہے، اور اسی کو حضرت جلیل القدر حنفی محدث حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی شریف بڑی زبردست کتاب ہے، ارشاد فرماتے وَنُثَبِّتُ الْخِلَافَةَ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامہ ثم لعمر بن خطاب ثم لعثمان رضی اللہ تعالی عنہ ثم لعلی بن ابی طالب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کو تمام امت پر افضلیت حاصل ہے۔ تو اتنے بڑے جلیل القدر حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی تک خود نے، اور سارے تابعین، طبی تابعین، ائمہ مجتہدین، یہاں تک کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ اور سرکار غوث پاک، بلکہ متفق علیہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، غرض کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اب آپ جو بتا رہے ہیں ہمارے یہ جو سلسلہ کون سا آپ کا مداریہ، ان کے کہنے سے ان کا کہنا زیادہ مانیں گے یا آپ صحابہ کی بات زیادہ ترجیح دیں گے؟ کس کی بات کو ترجیح دیں گے؟ صحابہ کرام، صحابہ کی بات کو۔ تو صحابہ نے تو حضرت ابو بکر صدیق کو مانا، جی تو آپ کس کو مانیں گے؟ تحقیق کروں گا انشاءاللہ اس کے اوپر، پھر آپ سے عدلہ اربع کی مانی جائے گی بات۔ بہرحال یہ ہے حضرت، یہ عدلہ عربی سے یہ بات ثابت ہے، جی اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یہ دیکھیے بھول چوک سب سے ہوتی ہے، بے شک بے شک۔ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ہم خطاؤں سے بری، ہم بھی ہو سکتا ہے غلطی کر رہے ہیں۔ یہ عدلہ عربی جی، چار میں اس دلائل میں آپ نے جو خلافت کی بات کی، ہم لوگ خلافت منکر نہیں ہیں، بے نہیں، شک۔ افضلیت کی بات کرتے جی، ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ افضل جو ہے اہل بیت اطہار کو مانا تمام صحابہ میں، جی، جی۔ لیکن ہم کہتے ہیں تمام صحابہ میں افضلیت کے اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق جی جی ہمارا، اور یہی بات حقیقت ہے۔ آپ اس میں اگر تحقیق بھی کریں گے علماء سے، میں علماء سے تحقیق کرتا ہوں تو یہی جواب جی، نکلتا ہے۔ بے شک علماء سے ہی ہوگی۔ ہمارا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہم ان کو ہم تو ان پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور غدیر کیا ہے ہمیں، اچھا وہ تو چلو چھوڑ، وہ دوسری بحث ہے، اور کچھ تھوڑی ہے، بس یہی تو ہے۔ نہیں، وہ آخری میں 14 لکھا تھا نا، جو لکھے ہیں نا وہ پڑھ دیجیے حضرت، سارا پڑھ دیجیے جو جو لکھا ہے۔ وہ ساری بات میری بھی بات بتا، میں کیا بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، آپ کو نہیں، جب میرا پرسنل ان کو بات کرنے کی ضرورت ہے، کہ پھر تو میں بھی رجوع میری بات سمجھاؤں تمہیں، وہ میں بھی بولا، میں بھی بولا، میں بھی 2 منٹ بولا، پورا بولنے کا موقع، ہر مسئلے پہ بولنے کا موقع دے۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ بول رہا تھا، میرے عزیز دوست نے یہ کہا کہ غیر مسلموں سے ہمیں ملتے ہیں فلاں 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 فلاں۔ الحمدللہ میں اپنے باتوں فخر سے کہتا ہوں، میری جو صحبت میں جو ہندو لوگ ہیں اس میں نے اب تک کم از کم جو کورٹ سے افیڈیوٹ بنا کر جس کو مسلمان کیا، ایسے 9 لوگ اب تک موجود ہیں، اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور میرا جو تعلق ہے اگھوریوں سے بھی ہے، بڑے بڑے مٹھا کے سوامیوں سے بھی ہے، سب سے ہے، کیونکہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، ہمارے پروگراموں میں ان کو بھی بلواتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار کی شان جو ہندوستان میں جو پروگرام چل رہے ہیں اس میں ایکتاپن کی پیغام کو بتانے کا اس میں مقصد ہے۔ دوسرا یہ نہیں کہ میں غیر مسلم کے تہوار میں جا کے ان کو بدھائی دے رہا ہوں، مورتیوں پہ ہار پھول چڑھا رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ آپ ایسا کوئی بھی ایک ویڈیو میرا آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ یہ تو ہندوستان ہے جی، اور وہ امیر المومنین کی بات آپ نے کی تھی، صحابہ مومن ہو سکتے ہیں لیکن امیر تو المومنین اس میں نہیں میں ہو سکتے۔ یہ امیر شام کی بات کر رہا تھا اس معاملے میں۔ جتنے موقف ہے تو مولا حسن علیہ السلام کے تک جو خلافت راشدہ وہ ختم ہو گئی تھی، تو ان کو بادشاہ مانا گیا نا مسلمانوں کے اسلام میں، کس کو؟ امیر معاویہ۔ نہیں، ان کا کہنا یہ ہے حضرت کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ ابھی بتایا نا میں نے، کیا ہے؟ وہ صحابی ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت نہیں، وہ مسئلہ آپ نہیں سمجھے، وہ میں کیا لکھا ہوں، وہاں لکھا ہے
صحابی مومن ہو سکتے ہیں لیکن امیر المومنین نہیں ہو سکتے. یہ ایک اشعار کا ایک ٹکڑا ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ صحابی نبی کا جھوٹا دودھ اس میں ہاں وہ سارا اشعار سنائیے. بولیے لکھا نہیں ہے. ہاں تو انہیں سنانے کے لیے بولیے حضرت. اس میں ابو بکر صدیق کی بھی گستاخی آئی ہے. میں بتا دیتا ہوں. صحابی نبی کا جھوٹا دودھ نہیں پی سکتا ہے. سوری, صحابی نبی کی زبان چوس نہیں سکتا, جھوٹا دودھ پی سکتا ہے. بے شک. صحابی نبی کے پشت پر بیٹھ نہیں سکتا ہے, بٹھا ایسے کچھ شعر ہے. ہاں تو ادھر بولا ہے یہ امیر شام کا مسئلہ بولا. یہاں تو پورا صحابہ کا گیا ہے. مومن ہو سکتا ہے. ارے امیر شام بھی صحابی میں ہے نا. تو ادھر تو وہ کھندے پہ کون کھڑے تھے؟ کھندے پہ کون کھڑے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے پہ کون کھڑے تھے؟ حضرت علی کرم اللہ. مولا علی کھڑے تھے. تو ابو بکر صدیق نے کسے کھڑایا تھا اپنے کھاندے پہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑایا تھا. تو ادھر ابو بکر صدیق کا تو بات آ گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں صرف امیر شام کی بات کر رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہنا؟ نہیں, بس وہ اہل بیت کی شان میں نہیں, ادھر تو پکڑ آ گئی. اس میں نا اس میں نا ابو بکر صدیق تو ادھر آ گیا ہے نا, کھلا ہوا اشعاری ہے نا ادھر. میرے جتنے ویڈیوز ہیں, جتنے میں نے اس میں گفتگو کی ہے, یہ ساری گفتگو چند لوگ ہیں, پتہ نہیں کون ہیں, وہ فیک اکاؤنٹ بنا کے مجھ سے بحث کرتے رہتے ہیں, بیکار کے میسج کرتے ہیں. تو میں ان کا جواب دینے کے لیے وہ ویڈیو بناتا ہوں. اس میں نہ ابو بکر حضرت ابو بکر کی توہین ہے, نہ حضرت عمر کی, نہ حضرت عثمان کی, نہ دیگر صحابہ کی. نہیں حضرت, یہ میں ان سے راضی نہیں ہوں یہ بات سے. یہ پورا اشعار پڑھنے بولیے انہیں ابھی سبھی کے سامنے پڑھنے لیے. کیا ویڈیو ہے نا, ڈالو ویڈیو. نہیں آپ بولیے. نہیں, ان کے منہ سے بولیں گے تب معلوم ہوتا ہے جو امیر شام کا مسئلہ ہے یا کل صحابہ کا ہے. اور وہ میں نے مفتی اور مولا کی بات نہیں ماننے کی بات کہی تھی. آپ نے وہ آدھی بات کہی, پوری کر دی. پوری آپ نے نہیں کی. نہیں وہ دکھا لو, پہلا وہ مسئلہ کلیئر کرو. میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جس محفل میں صحابی نبی کو کھاندے پر اٹھا سکتا ہے, نبی کے کھانوں پر سوار ہو نہیں سکتا. صحابی نبی کو اپنے پشت پر بٹھا سکتا ہے, پشت نبی پر سوار ہو نہیں سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے, امیر المومنین ہو نہیں سکتا. صحابی جنتی ہو سکتا ہے, اس سے مراد کیا صحابی ہو نہیں سکتا. تو پھر تم لوگ صحابہ اور اہل بیت کو کس بنا پر یہ پلاٹ فارم پہ کھڑا کر دیا؟ ادھر آ گیا تو یہ صحابی کا مسئلہ آ گیا. ارے صحابہ کرام کا عدم عمل سر آنکھوں پر ہے. ہر صحابی کی اپنی ایک مقام ہے, لیکن اہل بیت سے بڑھ کر کسی صحابہ کا مقام و مرتبہ نہیں ہے. اگر تم لوگوں کو اتنا ہی شوق ہے نا صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کا, تو پھر بیان کرو. عیسی عمار کا بیان کرو, سلمان فارسی کا بیان کرو, حضرت غفاری کا بیان کرو, حضرت عمار کا بیان کرو کہ وہ کون سی جماعت تھی جو باغی تھی, جس کو اللہ کے رسول نے باغی کا, جہنمی کا, کس نے ان کو شہید کر دیا. ہمیں کرنے کی بات کرو, کس گروہ نے ان کا قتل کیا. امیر کا مطلب کیا؟ تو امیر کا مطلب تو اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ مفتی اور ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے. میں وہ ویڈیو میں نے کہا ہے کہ ہم اس محفل میں جانا نہیں پسند کریں گے, ہم اس محفل کو قبول نہیں کریں گے جس محفل میں مولا کا ذکر نہ ہو. ہمارا بھی یہی ہے. اور ہم اس مفتی مولوی کی نہیں سنیں گے جو اپنی محفل میں مولا کا ذکر نہ کرتا ہو. تو مراد کس سے ہے؟ کون مراد ہے؟ جی مراد کون ہے آپ کا؟ مطلب آپ نے کس جماعت کو کہا ہے؟ ارے جماعت کوئی بھی ہو جو مولا کا ذکر نہیں کرتی. نہیں تو ایسی بات نہیں آتی ہے نا. ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ حضرت مولا علی کو جان سے بڑھ کر مانتے ہیں. ہماری محفلوں میں حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ سنیے, حضرت جو ہے جمعہ کے خطبے میں ہو یا کہیں بھی خطبہ, حضرت علی کا ایک نہ ایک قول بتاتے ہی ہیں. یہ ہر عالم کی شان ہے, بتاتا ہی ہے, کیونکہ اس کی تقریر کو روشنی لانے کے لیے حضرت علی کا شعر چاہیے, حضرت علی کا قول چاہیے. یہ ہم مومنوں کا
ضابطہ طریقہ ہے. بہت سارے ایسے بھی ہیں بہت سارے میں ارے کون کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ جی کس کی اشارہ طرف؟ کس مراد کس سے؟ نہیں کرتے ان کی طرف ہے. نہیں، کون نام ہے؟ تو پتہ ہے نا، نام وہ تو بتائیں. کیسے لیتے ہیں وہ نام؟ بہت سارے ہیں. کون؟ یہ جو بیان کرنے کا مقصد ہے ایک تو بتا دیں، کچھ نہ کچھ میٹر ہوگا نا اس میں. ایک بتا دیں. ایک نام بتائیے. جو بھی ہم ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں نا انسٹا میں، حضرت دیکھو ویڈیو ایسا کو ہم اس دلیل کے نہیں بنا سکتے. میرا ٹاپک یہاں پر نہ کسی مسئلہ، میں سب سے بڑی پہلی بات ہے کسی مسئلہ نہیں کو حضرت آپ مسلک کو بولتے ہیں سنی. نہیں رکو میری بات سن لیجیے پہلے. رکو آپ ہمیشہ ایک مسلک کو ٹارگٹ کرتے ہیں. بریلوی ہاں سنی بولتے ہیں نا. ہاں ایک منٹ، وہ کیوں بولتا ہوں میں؟ وہ پتا نہیں. جتنے لوگ مجھے کمنٹ کر، ابھی ایگزامپل میں نے مولا علی کی کوئی کیونکہ حق شان کی بتاتے ویڈیو ہیں. ڈالی، میں نے کوئی مولا علی کی شان کی ویڈیو ڈالی. اب اس کے نیچے جتنے بھی مجھے کمنٹ کرتے ہیں وہ کمنٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد، تم کھٹمل ہو، تم رافضی ہو، فلاں 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 ایسے ڈال دیتے ہیں لائن سے. اب ہم بات ہو رہی مولا علی کی، یہاں پر کسی کی بات نہیں ہو رہی. اور الحمدللہ بہت سارے ایسے ایسے اشعار ہیں جو آج کے دور میں ناممکن ہے جو مولا حضور پاک کی شان میں کہے جائے، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر علی کا جب ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پر اعلیٰ حضرت کو زندہ باد لکھنا مطلب کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں ہو رہا زندہ ہے؟ باد بول دیے تو کیا ہوا؟ نہیں حضرت یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں مطلب خرابی کیا ہے؟ تو ایسے تو کوئی نہیں گھستا. اب ان کے اکاؤنٹ میں کوئی گھس کے جا کے بول رہا ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ آباد، کیوں کہہ رہا حضرت نے ہے؟ کبھی حضرت علی کا دامن چھوڑا ہے؟ ہاں لیکن نہیں میں تو اعلیٰ حضرت کی بات ہی نہیں کروں گا. میں اور حضرت ایک تو ان کا صاف بغض اعلیٰ حضرت صاف ظاہر آتا ہے ان سے. نہیں کیونکہ دیکھو بغض اعلیٰ حضرت تو ظاہر ہم ہے. خود اپنی محفلوں میں ہماری ایک منٹ افسر بھائی کیا معلوم ہے دیکھو لوگوں کے ذہنوں کو خراب ہونے سے بچانا بھی ہے. عالم کے خلاف بولے رہے تو ایک لاکھ اگر ہونے کی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ تو اس کا شانف. مطلب کیا؟ بے شک بھائی میں دیکھیے نہیں اس سے مراد کیا آ رہا ہے ادھر؟ اب ان کے مہمان آتی ہوں آپ کو مصطفیٰ جان رحمت سلام پڑھتی ہوں نہیں کہتی، آپ کو بولتی وہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سے ان سے کیا چٹ ہے؟ وہ کامنٹ میں لکھ ڈالے کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت تو بتا دیا نا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو یہ کیا بتائیں گے اعلیٰ حضرت کی شان ہے؟ لوگوں کو شک میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے. رکو ایک بس 2 منٹ بھی نہیں لگتے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے. لوگوں کو شک میں ڈالنا بھی ہمیں نہیں چاہیے. اگر یہ یہ امیر شک آیا کہاں سے؟ یہ شک آیا کہاں سے؟ جی کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا ہے یہی، اسی لیے تو یہ نہیں میں وضاحت کر رہا ہوں نا، میں اس کے بارے میں ابھی اس کو سمجھاؤں گا. سنو اب اور ایک بات یہ ہے، پرسوں خواجہ غیاث الدین چشتی صاحب آئے تھے، جمعہ کی نماز کو وہ پرانے گنج چلے گئے اور اس دن مجھے بہت زیادہ بخار تھی تو میں نماز کو نہیں گیا وہاں پر، مسجد میں جانے نہیں ہوا. وہاں پر مصطفیٰ جان رحمت پر سلام چل رہا تھا. آپ نے کیا کہا ساتھ میں 2 مصرے یا نبی سلام علیہ کا پڑھو بولے. کیا بولے جو بولتے ہیں ان سے تو تھانہ موجود ہے. جو تمہارے زور سے نہیں جو یہ تھے بابو کھڑوا جو ادھر سے حضرت کا خطاب ہوا، بیان ہوا، حضرت کا بیان ہوا، خطاب ہوا ادھر جمعہ میں، میں بھی موجود تھا ادھر پرانے گو میں. جو پرانے گو میں پورا ہوئے کے بعد سلام پورا ہوئے کے بعد دعا خانی سب ہوئے کے بعد میں نے جا کے سلام پڑھا سنت ادا کے بعد. اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھی میں نے. جو سلام پڑھنے کے بعد جو میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا پورا کمپلیٹ کیا کلام کمپلیٹ کرنے کے بعد جو تمہارے انوائٹ تھا نا بولو بھائی وہ حضرت انہوں نے کیا بولے، یہ کئی کو پڑھتی ہیں تمہیں پرانے زمانے سے پڑھلا کاری نہ کرو. تو یہ کیسا ہے، اگرچہ میری دل کی تمنا ہے، اگرچہ بات تو الفاظ انہوں نے نہیں سن دو یہاں، الفاظ انہوں نے نہیں بولے ہیں. نہیں میں بول رہا ہوں سو سن دو یہاں تمہیں فرسٹ رما بولو. میں بھی تھا وہاں، میں ان کو کیا بولا تو سنیا، بھائی 2 تڑک سے بولنا با سیدھا میں تھا پوچھوا، میں ان کو کیا بولیا یہ سب بھی ہم چل رہا تھا سو تمہیں کیا بھی نہیں بھائی تمہیں بول اس نہیں بول رہے ہیں، انہوں کیا بولی وہ پوچھ ان سے. ان سے مطلب اس میں کون کیا ہے کون کیا ایک بات